سوال یہ ہے کہ ایک روز اگر اچانک حضور تمہارے گھر آ جائیں اور اچانک آ جائیں تو تم کیا کرو؟ یہ سوال آدمی کو وہاں لے جاتا ہے جہاں اسے اپنی بھی خبر نہیں رہتی، آنکھیں برسات ہو جاتی ہیں اور وجود برفاب ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد مجیب صفدر۔ دوستو، انگریزی میں لکھی گئی ایک نظم ہے، اس کا منظوم ترجمہ آپ دوستوں کی نظر کرتا ہوں۔ شاعر سوال کرتا ہے کہ اگر ایک روز ایسا ہو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے گھر آ جائیں اور بالکل اچانک آ جائیں تو تم کیا کرو گے؟ یہ سوال آدمی کو وہاں لے جاتا ہے جہاں اسے اپنی خبر بھی نہیں رہتی۔ وہ پورے شوق سے آنکھیں برسات ہو جاتی ہیں اور حد ادب میں وجود برفاب ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اسے یہ تو معلوم ہے کہ تم راہوں میں پلکیں بچھا دو گے، تمہارے وجود کی ایک ایک پور سرشاری کی کیفیت میں ہوگی، تم گھر کا بہترین کمرہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دو گے، تم ان کے حضور بہترین سے بہترین کھانا دسترخوان پر چن دو گے اور ان کی خدمت کی لذت تمہیں دنیا سے بے خبر کر دے گی۔ اس لیے اس کا سوال کچھ اور ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو گے تم کیا کرو گے؟ کیا تم میں اتنی ہمت ہوگی کہ بازو پھیلا کر آگے بڑھو اور ان کا استقبال کرو، یا تمہیں پہلے اپنے کپڑوں کی فکر لاحق ہو جائے گی کہ ان کپڑوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے ملوں؟ پھر کیا تم اپنے کپڑے بدل کر فوراً آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کو بھاگو گے، یا پہلے تمہیں گھر میں بکھڑے میگزین اور رسالوں کو چھپا کر ان کی جگہ قرآن رکھنا پڑے گا؟ تمہارا ٹی وی، ڈرامے، فلمیں اور ویڈیو، ان کا کیا کرو گے؟ کیا تم آلات موسیقی یوں ہی پڑے رہنے دو گے یا انہیں چھپا کر ان پر احادیث کی کتب رکھ دو گے؟ کیا تم اپنے آقا کو لے کر گھر کے ہر کمرے میں جا سکو گے، یا انہیں گھر دکھانے سے پہلے ہر کمرے میں تمہیں بھاگ بھاگ کر کچھ چیزیں چھپانا پڑیں گی؟ اور فرض کرو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر کچھ دن قیام کا ارادہ فرما لیں، تب کیا کرو گے؟ کیا تمہارے معمولات زندگی وہی رہیں گے جو پہلے ہوتے تھے؟ کیا تم وہ کام کرو گے جو پہلے کیا کرتے تھے؟ کیا تم اسی طرح باتیں کرو گے جیسے پہلے کیا کرتے تھے؟ کیا تم وہ کتابیں پڑھ سکو گے جو پہلے پڑھا کرتے تھے؟ کیا تم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا سکو گے کہ میرے معمولات زندگی یہ ہیں؟ جہاں جہاں تم جاتے ہو کیا تم میں ہمت ہوگی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے جا سکو، یا تم اپنے معمولات معطل کر دو گے اور آقا کو ان کے بارے میں کچھ خبر نہ ہو؟ کیا تم اپنے قریبی دوستوں کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوانے کی ہمت کر سکو گے، یا تمہاری خواہش ہوگی کہ جب تک آقا یہاں جلوہ فروز ہیں تمہارے دوست ادھر کا رخ نہ کریں؟ آخری سوال سوال نہیں ہے، ایک تیر ہے جو دل میں پیوست ہو جاتا ہے۔ شاعر پوچھتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں اب میں تمہارے پاس ہی رکوں گا تو کیا تمہیں یہ سن کر واقعی خوشی ہوگی؟ شاعر نے تو چند سوالات پوچھ کر نظم تمام کر دی، لیکن من میں سوالات کا ایک دفتر کھلا ہوا ہے۔ فرض کریں آقا کسی روز اس حاکم کے گھر تشریف لے جائیں جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے ریاست مدینہ کے رہنما اصولوں کے تحت حکومت قائم کی ہے۔ فرض کریں آقا کسی دن وزیر اعظم ہاؤس پہنچ جائیں، وزیر اعظم کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملے اور ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے ہاتھ باندھ کر قدم بوسی کو حاضر ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے بعد وزیر اعظم کیا کرے گا؟ کیا وہ آقا کو اس وزیر اعظم ہاؤس میں لے جائے گا جس کا رقبہ 1400 سال پہلے کے مدینہ کے سارے شہر سے بڑا ہے؟ اگر آقا نے پوچھ لیا ریاست کا وزیر اعظم تو لوگوں کا خادم ہونا چاہیے، یہ کیسر و کسرا جیسے محلات کیوں تعمیر کر لیے گئے، تو وزیر اعظم کے پاس کیا جواب ہوگا؟ وزیر اعظم ہاؤس کے محل کی قالین، قیمتی فانوس، مہنگا فرنیچر، نمود و نمائش، قیمتی کراکری، عالی شان گاڑیاں، کیا وزیر اعظم میں ہمت ہوگی کہ آقا کو یہ سب دکھا سکے؟ کیا وہ ان چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرے گا؟ چھپائے گا تو کہاں لے جائے گا؟
کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور شکایت کر دی کہ آپ کے غلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ایک کرتے کا حساب بھی لیا جاتا تھا اور حساب دیا کرتے تھے، لیکن یہ شخص غیر ملکی تحائف کا حساب دینے سے انکار کر رہا ہے، تو وزیر اعظم پر کیا بیتے گی؟ ساتھ ایوان صدر ہے، ایک شخص یہاں مقیم ہے لیکن اس کا رقبہ آدھے سیکٹر جتنا ہے۔ کیا صدر پاکستان میں اتنی جرت ہوگی کہ حاضر ہو کر التجا کرے کہ آقا یہ ساتھ ہی آپ کے ایک اور غلام کا غریب خانہ ہے، اگر آپ چند لمحوں کے لیے تشریف لائیں تو غلام کی زندگی اور آخرت دونوں سنور جائیں گے؟ آقا نے اگر صدر پاکستان سے پوچھ لیا کہ مسلمان ریاست کے سربراہ کو اتنے بڑے محل کی کیا ضرورت ہے، تو صدر پاکستان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے جس کے باہر لکھا ہے فَاحْكُمُوا بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ۔ فرض کریں آقا اس عمارت میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں سائلین کو پتہ چلتا دو جہانوں کے سردار تشریف لائے ہیں، اور فرض کریں وہ ساری باتیں، سارے ظلم، سارے مشاہدات، ساری بے بسی، سب کچھ آقا کے حضور کہہ ڈالتے ہیں، تصور کریں پھر کیا ہوگا؟ آقا نے اگر ساری پارلیمان اور ساری عدلیہ کو اپنے حضور طلب فرما لیا اور پوچھا کہ جب فیصلہ ہو چکا کہ سود اللہ اور میرے ساتھ کھلی جنگ ہے تو اب تک اسے ختم کیوں نہیں کر سکے، تب کیا ہوگا؟ آقا نے زیر التوا مقدمات کا حساب مانگ لیا تو کیا ہوگا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلوں کو انصاف کے معیار پر پرکھنے کا حکم دے دیا، تب کیا ہوگا؟ اگر آقا نے اہل مذہب کو طلب فرما لیا تو کیا بنے گا؟ اہل صحافت سے کچھ پوچھ لیا تو کون جواب دے گا؟ تاجروں سے سوال ہو گیا تو کیا انجام ہوگا؟ مجھ سے اور آپ سے جواب طلبی ہو گئی تو انجام کیا ہوگا؟ سوالات ہی سوالات ہیں لیکن جواب میں بے بسی، شدید بے بسی کے سوا کچھ نہیں۔ کیا عالم، کیا جج، کیا جرنیل، کیا عامی اس مملکت خدا داد میں کوئی فرد، کوئی ادارہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہونے کی جرت کر سکے؟ یہ سوال مگر وجود میں ترازو ہو گیا ہے کہ اگر ایک روز ایسا ہو جائے آقا ہمارے گھر آ جائیں اور بالکل اچانک آ جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ یہ سوال آدمی کو وہاں لے جاتا ہے جہاں اسے اپنی خبر بھی نہیں رہتی، وفور شوق سے آنکھیں برسات ہو جاتی ہیں اور حد ادب میں وجود برفاب ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس نظم کا منظوم ترجمہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔